یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ دماغ کیوں ایسے بنے ہوئے ہیں؟ اور یہ صرف میڈیسن میں نہیں ہوا ہوا ہے، اصل زندگی میں بھی یہی ہوا ہوا ہے. یعنی بہت معذرت کے ساتھ انسانوں کے ساتھ رہنے کا مزہ نہیں ہے ہمارے پاس، کہیں اور رہنے کا مزہ ہے. کیوں ایسا ہوا ہوا ہے؟ اچھا ہم سمجھ رہے ہیں یہ روٹین ہے، یہ سادہ سی یعنی معمول ایسا ہی ہے. نہیں، معمول نہیں ہے. ہم بیمار ہوئے ہوئے ہیں، قطعاً بیمار ہوئے ہوئے ہیں. ہم ذہنی فکری بیمار ہوئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ ہمیں انسانوں سے مزہ آ رہا ہے، نہ ہمیں اصلی کھانے سے مزہ آ رہا ہے، نہ اصلی فکر کا مزہ آ رہا ہے. این بیماری ہے یہ. لیکن مشکل وہی ہے کہ بیماری کا علاج وہ کرے جو پہلے یہ قبول کر لے کہ میں بیمار ہوں. اگر وہ یہ بھی قبول نہیں کرے کہ میں بیمار ہوں تو علاج کیوں کرے گا وہ؟ تو آپ کو اور مجھے اس وقت صحیح معنی میں آئسولیشن چاہیے. اس وقت تھوڑا سا کنارہ کشی چاہیے ان چیزوں سے. تھوڑا سا کنارہ کشی کریں، تھوڑا سا اپنے ذہن کو فارغ کریں تاکہ انشاءاللہ خدا متعال نصیب فرمائے. کچھ دعاؤں کا بھی سہارا لیں، عبادتوں کا بھی سہارا لیں. ہر چیز میں مشکل آ گئی ہے، ہر چیز میں مشکل آ گئی ہے. دعائیں لذت کیوں نہیں دے رہی؟ یہ دعائیں لوگوں کو منقلب کرتی تھیں، اب کیوں نہیں مزے آ رہے؟ سب بیماری کی وجہ سے. تو تھوڑا سا آئسولیشن میں آئے، ان چیزوں سے اپنا. آئسولیشن کا مطلب تنہائی وہ نہیں ہے، گھروں میں بند ہو کے بیٹھنا نہیں ہے، ان چیزوں سے نکلنا ہے کسی طرح. تو پھر کچھ چیزیں آپ انسان کو لذت دیں گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خدا متعال سے جو رابطے کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک پیورٹی آنی چاہیے تھی، وہ مسنگ ہے اس وقت. اس کو بڑھائیں کسی طریقے سے. آپ کا خدا سے کلام کرنے کا ٹائم بڑھ جائے کسی طریقے سے. خدا سے گفتگو کا ٹائم اگر بڑھ گیا تو وہ جو پیورٹی ہے وہ دل سے بہت ساری بیماریوں کو فارغ کرے گی. پھر اس وقت ان چیزوں سے نفرت بھی آ سکتی ہے، غلطیوں سے. یہ ابھی نہیں آ رہی ہے. تو آپ کے پاس جو آسان راستہ ہے آپ کے اور میرے پاس، وہ یہ کہ ہر روز خدا سے کلام کرنے کا تھوڑا سا ڈیوریشن بڑھا لیں. تو اگر آپ ابھی صرف 10 سیکنڈ بات کرتے ہیں روزانہ تو 15-20 سیکنڈ کر لیں. 20 سیکنڈ کرتے ہیں تو 40 سیکنڈ کر لیں. تو پھر اس سے اندر پیورٹی آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کلام کی طلب بھی ہوگی. الحمدللہ آپ کے اور ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ابھی بھی اچھی باقی ہیں. تمام تر آفتوں مصیبتوں کے باوجود کچھ چیزیں بہت اچھی باقی ہیں. اور جو اچھی چیزیں ہم میں باقی ہیں وہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، بہت لطف خدا ہے، وہ یہ کہ ابھی ہماری آنکھوں میں امام حسین کے غم پر آنسو آ رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، عجیب بات. پہلے عشرے میں پاکستان سے باہر تھا. ایک جگہ میں اردو میں پڑھ رہا تھا اور میرے برابر میں انگلش میں ایک صاحب پڑھ رہے تھے. ظاہر جو نئی جنریشن تھی وہ ساری انگلش میں جا رہی تھی، صحیح ہے. اور میں یہاں پڑھتا تھا مصائب، یہاں پہ لوگ روتے تھے. تو ایک بندہ جو مینیجنگ کمیٹی میں تھا وہ میرے پاس آیا اور اس نے مجھے کہا مولانا اردو اور انگلش میں بہت فرق ہے. میں نے کہا ظاہر ہے بہت فرق ہوگا. کہنے کا کلچر کا بھی بہت فرق ہے. میں نے کہا نیچرلی کلچر کا فرق. کہنے کا نہیں مولانا ایک اور مسئلہ ہے. خدا شاہد ہے، اس نے کہا مولانا انگلش اسپیکنگ میں ایک بھی بندہ آنسو سے نہیں روتا ہے، ایک بھی بندہ. میں نے کہا تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جو انگلش میں بول رہے تھے ان کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، اچھے آدمی ہیں اور آدمی محتاط آدمی، یعنی غیر محتاط انسان نہیں ہے. میں نے کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ ایک بھی نہیں. کہنے کا مولانا ایک بھی نہیں. کہنے کا جب وہ مصائب پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ لوگ سر جھکا کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نہیں روتا. میں نے کہا یہ بہت خراب علامت ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہماری اگلی جنریشن اس مصیبت میں پھنس رہی ہے. کم سے کم پاکستان کے باہر انہوں نے مصائب پہ رونا بند کر دیا. صحیح ہے، آپ سنبھال لیں اس کو. ایسا نہ ہو خدا نہ کرے نعوذ باللہ کوئی کلچر کا ایسا چینج آ رہا ہے ادھر کہ یہ مسئلہ ہاتھ سے جا رہا ہے. اور یہ میں جسے کہتے ہیں یہ بغیر استناد کی نہیں بول رہا ہوں، وہ اس بندے کا بتا رہا ہوں جو آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہے. کہہ رہے مولانا یہ ہو رہا ہے.